دیکھے وہ ڈونگیاں گلاں، گہرائی والی باتیں، سمجھ میں کچھ آنے والی کچھ نہ آنے والی باتیں، خاص طور پر بچوں کے لیے. بچوں کو تو جو سکھانا ہے وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ سکھاتے رہیں گے نا. جان غور سے سننی میری بات، ٹھیک ہے نا. بات ہے کہ مقام مشاہدہ مجاہدے سے حاصل ہوتا ہے. مقام مشاہدہ مجاہدے سے حاصل ہوتا ہے. اس کو ایسے سمجھ لیں کہ بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ کو یہ نہیں معلوم نماز میں فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا، آپ کو نہیں معلوم. جس وقت کوئی غلطی کریں نماز میں تو آپ کو یہ نہیں معلوم کہ یہاں پر سجود سہو کرنا ہے کہ نہیں کرنا، 2 سجدے کرنے ہیں کہ نہیں کرنے، معلوم نہیں کچھ. آپ نماز شروع کر دیتے ہیں اس ارادے کے ساتھ کہ میں نماز پڑھوں گا چاہے آتی ہے یا نہیں آتی. پھر آہستہ آہستہ آپ کو معلوم ہوگا کہ نماز میں کتنے فرض ہیں. کتنے فرض ہیں نماز میں؟ کتنے فرض ہیں؟ وہ سکھا نہیں ہوگا. نماز میں کتنے فرض ہیں؟ وہ وضو میں ہیں. نہیں بھائی آپ سے پوچھے سے ناشد، نماز میں کتنے فرض ہیں؟ نماز میں چلیں دانیار میرے یہاں سے پھر اس کا میں نے فرضوں کا نہیں سکھایا. اتنی دفعہ تو میں نے سکھایا ہے. جب ہم رمضان میں اسے کرتے ہیں تو اس میں بتاتے ہیں نا کہ پہلا فرض کیا ہے، اللہ اکبر کہنا. پہلا فرض کیا ہے؟ اللہ اکبر کہنا. دوسرا فرض کیا ہے؟ قیام کرنا. تیسرا فرض کیا ہے؟ قرات کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا. چوتھا فرض کیا ہے؟ رکوع کرنا. پانچواں فرض کیا ہے؟ 2 سجدے کرنا. چھٹا فرض کیا ہے؟ تشہد، التحیات للہ والصلوات. خاص طور پہ جو چوتھی رکعت کا یا دوسری رکعت کا، 2 رکعتوں میں آخری، چوتھی رکعت میں آخری. اور 7واں کیا ہے؟ ارادے سے نماز سے باہر نکلنا. یہ کیا ہے؟ فرض. آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا، نماز میں داخل ہو گئے نہیں، وہ فرض ہی نہیں کہا. آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے یوں کر لیا، لیکن اللہ اکبر امام کے پیچھے یا اکیلے نہیں کہا تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ داخل نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ نے قیام نہیں کیا. اب یہ قیام کے مطلب کیا ہوگا کہ بھئی آپ کیا کہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو جب ہم قوموا للہ قانتین سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں اور پھر علم شریف پڑھتے ہیں، ایک ہوتا ہے قیام میں یہ سارا کچھ پڑھا جاتا ہے. قیام نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ نماز نہیں ہوگی. اگر قرآن پاک کی مطلقاً تلاوت نہیں کی تو نماز نہیں ہوگی. اگر رکوع نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی. 2 سجدے نہیں کیے تو نماز نہیں ہوگی. آخری تشہد نہیں پڑھا تو نماز نہیں ہوگی. اور اگر ارادے سے باہر نہ نکلے یعنی السلام علیکم تو نماز نہیں ہوگی. یہ میں نے اس لیے بیٹھے بتایا کہ مقام مشاہدہ مجاہدے سے حاصل ہوتا ہے. مجاہدہ قرآن و سنت پر چلنا. اگر ایک نماز کے متعلق ہمیں علم نہیں ہے تو ہم نماز کی نورانیت تک نہیں پہنچ سکتے، نماز کی انتہا گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتے. نماز باتیں بھی کرتی ہے، نماز ہم سے باتیں بھی کرتی ہے. کیسے؟ احادیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور الحمد شریف پڑھتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کریم فرماتا ہے اس بندے نے ہماری حمد و ثنا کی. الرحمن الرحیم، اس نے رحمان رحیم پڑھا ہے. مالک یوم الدین، مانتا ہے قیامت کے دن کا مالک ہوں میں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، عزم بالجزم کے ساتھ کہہ رہا ہے یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگ. یہ جزم، عزم بالجزم کے ساتھ اللہ کریم اس میں باتیں کرتا ہے. تو بات سمجھے کہ نہیں؟
اللہ کریم ہم سے باتیں کرتا ہے اور پھر ہمیں قرآن ہی بتاتا ہے کہ بھئی تکبیر پڑھنی ہے تم نے اللہ اکبر، اور پھر بھول جانا ہے سب چیزوں کو، صرف یہ یاد رکھنا ہے میں کہ اللہ کے لیے میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ اور قوموا للہ قانتین، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ تم نے قیام کرنا ہے، ایسے ساکت گڑے ہو جانا ہے، ان جگہ پیچھے نہیں ہونا، پاؤں ٹھہرے رہیں اور آپ نے یوں ساکت، قوموا للہ قانتین۔ اس کے بعد رکوع، کہ تم نے ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ اب ہم حکم الہی مان رہے ہیں، نماز میں حکم الہی مان رہے ہیں۔ پھر آتا ہے کہ بھئی سجدے کرو، سجدے کرو اور قریب ہو جاؤ۔ یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن بتا رہا ہے، احادیث بتا رہی ہیں کہ نماز جب ختم کر لیتا ہے انسان، پھر حدیث بتاتی ہے کہ اگر اس نے اچھے طریقے سے نماز پڑھی ہوگی تو نماز دعائیں مانگتی جائے گی، یا اللہ اس کا بھلا کر، اس نے میرے ساتھ اچھائی کی ہے، پورے فرائض واجبات سارے کچھ ادا کیے ہیں، اس کا بھلا کر۔ اور اگر ڈنگ ٹپاؤ کام کیا ہوگا، ایویں فٹافٹ 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 ادھر ادھر ہنستے کھیلتے مسکراتے، تو وہ بد دعا کرتی ہے، یا اللہ اس کا بیڑا غرق کر، مجھ سے محبت نہیں کی اس نے۔ نماز ہماری ہر نماز سفارشی ہے اللہ کے ہاں، ہمارا عمل جو ہے نماز وہ اللہ کے ہاں سفارشی ہے کہ یا اللہ اس کا بھلا کر یا اس کا بیڑا غرق کر۔ اس کا مطلب ہوا ہمیں نماز سکھاتی ہے کہ تو میرے ساتھ ٹھیک رہے گا میں تیرے ساتھ ٹھیک رہوں گا، تو میرے ساتھ ٹھیک رہے گا، تو سیکھ کہ کیسے نماز پڑھنی۔ یہاں کہہ گئے مقام مشاہدہ، مجاہدے سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے پہلے مجاہدہ کر، سیکھ، سیکھنے کا طریقہ۔ جب بھی ہم کسی جگہ پر جاتے ہیں تو اس کا ڈیکورم پورا کرتے ہیں، افسر کے سامنے جانے کا ڈیکورم پورا کرتے ہیں، کسی بھی جگہ جانے کا ہم ڈیکورم پورا کرتے ہیں۔ نماز بھی ہمیں ڈیکورم سکھاتی ہے کہ دھیان سے، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ تم نیچے کیا کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں شلوار پہن کے اوپر بنیان بھی نہ پہنے اور نماز پڑھنی شروع کر دیں، بے ادب، دھیان سے، کیونکہ قرآن خود فرماتا ہے حضور زینتکم عند کل مسجد، کہ جب بھی سجدے کرنے نمازیں پڑھنی ہے خوبصورت کپڑے پہن کر، خوبصورت بن کے پڑھنی۔ تیرا کپڑے پہننا بھی نماز کے لیے ہو کہ میں نماز کے لیے کپڑے پہننے لگا، یا اللہ میں تیرے لیے سجنے لگا ہوں، تیرے لیے میں نے خوبصورت بننا ہے۔ وہ کپڑا پہننا، ہم کپڑے پہن کر آتے ہیں بھائی، یہ کیا کہتے ہیں دستار پہن کے آتے ہیں، نہیں یار نماز پڑھنی، اللہ اکبر، کیونکہ 3 کپڑوں میں نماز پڑھنا جو ہے یہ مستحب ہے، شلوار، قمیض اور ٹوپی یا دستار، ان میں نماز پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ ادب آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی ٹوپی کے بغیر نہیں رہتے تھے، کھانا کھاتے ہوئے بھی ٹوپی، بیت الخلاء میں جاتے ہوئے بھی ٹوپی۔ اور بعض چیزیں ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھی ہیں، ٹوپی بھی ہماری ساتھی ہے، ہماری مددگار ہے۔ ادب کے لیے ہمیں وہ ٹوپی چاہیے، اسے ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا بھی ادب میں شامل ہے، کہ ادب کر رہا، سر ڈھکا ہوا ہے، وہ بھی ادب میں شامل ہے۔ حارث ادھر دیکھ، مجھے نیند آ رہی ہے، نیند نہیں لینی، تو اس لیے ٹوپی پہننا بھی ادب میں شامل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی لاش ملے ایسی جگہ پر جہاں پر معلوم نہ ہو کہ یہ ملک کیا کہتے ہیں یہ ہندوستان کا، کہ پاکستان میں لاش ملے، دیکھو اس کے اندر ٹوپی ہے اس کے پاس، چلو داڑھی تو اس نے نہیں رکھی، ٹوپی دیکھو، کوئی تسبیح ہے تو مسلمان ہے۔ ٹوپی بھی ہماری مدد کرتی، ہماری شناخت میں مدد کرتی، ٹھیک ہے۔ اگر میں نے دستار باندھی ہوگی، ٹوپی پہنی ہوگی، تو کہیں گے مولوی ہے، اور پیر ہے، وہ پیر ہے، شناخت۔ مثال دیتا ہوں، ننگے سر نماز پڑھنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ وابیو، یہی ویسے کہہ رہا ہوں، حالانکہ ننگے سر نماز پڑھنے میں گناہ کوئی نہیں ہے، قطعاً کوئی گناہ نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یار ادب کیا کہتا ہے کہ ٹوپی پہنو، شلوار پہنو، قمیض پہن کر نماز ادا کی جائے۔ یہ ساری چیزیں ہم سے باتیں کریں۔ جس وقت یہ میں ابھی آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، مثال ہے،
میں نے ابھی کیا بتایا کہ ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے پر مزہ نہیں آتا. نماز کہتی ہے بے ادبی کر رہا ہے ہماری. ٹوپی پہن, کوئی ٹوپی پہن کے نماز نہ پڑھو, آپ نے اسے ٹوپی نہیں پہنانی. لیکن ٹھیک ہے, اس کی مرضی ہے, وہ کہتا ہے میں اتنے میں کافی ہے, میں پورے نمبر نہیں لینا چاہتا, مجھے آدھے نمبروں میں پاس کر دیا جائے, 33 نمبروں میں پاس کر دیا, کوئی بات نہیں, اس کی مرضی ہے, کوئی بات نہیں. لیکن یہ نماز بھی ہم سے باتیں کرتی, نماز بھی ہمارے لیے دعائیں کرتی, روزے بھی ہمارے لیے دعائیں کرتے, زکوٰۃ بھی ہمارے لیے دعا کرتی, ہر شے ہمارے لیے دعا کرتی. میں اگر درس دے رہا ہوں تو یہ بھی دعا کرتے. آپ سننے والے ہیں, آپ کا سننا بھی قبول ہوتا ہے کہ بھی یہ سننے والے بھی آئے ہیں, یا اللہ آگے علم حاصل کرنے کے لیے, اور علم حاصل کرنے کے لیے جو آ رہا ہے اس کی شان کیا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا جو علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے اس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. اتنی ویلیو اس بندے کی جو علم حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کتنے قیمتی ہیں کہ آپ جب علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں تو فرشتے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. اس کا مطلب ہوا آپ کی قدر و قیمت اس وقت لگتی ہے جب آپ ارادہ کر کے آئیں یا اللہ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور میرا ارادہ علم دینے کا ہو, میرا ارادہ سکھانے کا ہو, آپ کا سیکھنے کا ہو, تو پھر کیا ہوگا؟ کمبینیشن, دونوں قبول. ایک سیکھ رہا ہے, ایک سکھا رہا ہے, دونوں ہی قبول ہے. یہ نہیں ہے کہ سیکھنے والا بڑا ہے, سکھانے والا بڑا ہے, سیکھنے والا جو نہیں, دونوں کا کمبینیشن ہی قبول کیا جائے. علم حاصل کرنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ فرشتے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں, اس کی عزت کی جاتی ہے. اور یہ ہم نے دیکھا تو کبھی نہیں نہ ہمارے علم میں, کیونکہ وہ مقام مشاہدہ ہے. ہم مقام مشاہدہ میں آئے نہیں, ہمیں نظر کچھ نہیں آتا. کل بھی بتایا تھا کرامن کاتبین ہمارے ساتھ ہیں, ایک اچھا لکھتا ہے, ایک برائی لکھتا ہے, ہمارے ساتھ ہے, نظر نہیں آتا کیونکہ ہم مقام مشاہدے میں نہیں ہیں. ہم اپنے وجود سے بھی باہر نہیں نکلے. جس وقت یہ ہمارا جو وجود ہے نا, اس کی خواہشات ختم ہو جائے گی نا, تو پھر روح کی خواہشات ذاکر بن کر جب ہم پوری کرنے لگیں گے تو پھر کچھ نہ کچھ مشاہدہ نصیب ہوتا ہے. مقام مشاہدہ مجاہدے سے حاصل ہوتا ہے. تو نماز بھی ہم سے باتیں کرتی ہے, اللہ بھی نماز میں ہماری تعریفیں کر رہا ہوتا ہے کہ بندہ گڑا ہو گیا میرے لیے, تعریف کر رہا ہے میری, حمد و ثنا کر رہا ہے میری, مجھ سے ہی مانگ رہا ہے, جو مانگتا دے دیا جائے. تو ہم ساتھ ہی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت. یا اللہ سب سے بڑا کام ہی ہدایت ہے, سب سے بڑا کام اس دنیا میں ہدایت ہے کہ ہمیں ہدایت مل جائے, جو ہر نماز میں ہم مانگتے اہدنا الصراط المستقیم. کیونکہ جسے ہدایت مل گئی اسے جنت مل گئی, جسے ہدایت مل گئی اسے رب مل گیا, کیونکہ ہدایت دیتا ہی ہادی ہے, اور ہادی کون ہے؟ اللہ. اللہ کریم ہمارا ہادی ہے, اس لیے جسے ہدایت مل گئی اسے اللہ مل گیا, جسے ہدایت مل گئی اسے جنت مل گئی. اور جو ہدایت کے راستے پر ہے وہ اللہ کے راستے پر ہے, جنت کے راستے پر ہے, علم کے راستے پر ہے. اس کا مطلب ہوا اصل مسئلہ صرف اور صرف بندے اور اللہ کے درمیان ہے. یا اللہ ہدایت, جسے ہدایت مل گئی وہ قرآن و سنت پر ہو جائے گا, وہ دنیا کی باتیں کم اور آخرت کی باتیں زیادہ کرے گا. اس لیے مقام میں مشاہدہ مجاہدے سے حاصل ہوتا ہے. پہلے اپنے من کو مارنا پڑتا ہے, اپنے دل کو مارنا پڑتا ہے, اپنی روح کی ماننی پڑتی ہے. اس لیے صبح اٹھنا پڑ جاتا ہے, اٹھو فجر پڑھو, اٹھو تہجد پڑھو, کیونکہ اگر جو رات کے اندھیرے میں نمازیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں انہیں نور کی بشارت دے دو, ان کو قبر میں, حشر میں, اندھیروں میں روشنی نظر آئے گی, کیونکہ وہ رات کے اندھیروں میں اٹھ کر نمازیں پڑھتے ہیں. یہ اٹھنا بھی عبادت ہے, اپنے آپ اٹھا بھی نہیں جاتا جب تک اشارے نہیں ہوتے. ہر کوئی بندہ نمازی تو نہیں نا بیٹے, یہاں تو نماز ہی نہیں پڑھتے لوگ. آپ کے کتنے دوست نماز پڑھتے ہوں گے؟ بہت کم, پڑھتے ہی نہیں لوگ, شوق ہی نہیں ہے, جوش ہی نہیں ہے, اللہ سے محبت نہیں ہے, اس لیے قابل نہیں بنتے. نہیں بھی قابل بننا ہے, قابل بننا ہے. اگر ہم اللہ کریم کے قابل نہیں بننے والے تو کون ہیں ہم وہی ہیں جو بننے والے.
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کریم نے جب فرشتوں سے مشورہ کیا، ہاں بھائی میں ایک آدم بنانے لگا، انہوں نے کہا یا اللہ کون سا آدم؟ خون ریزی کرے گا، فساد برپا کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، طوفان بدتمیزی پیدا کر دے گا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم کی دولت سے نوازا، تاج سے نوازا۔ علم، سمجھ آگے، علم جس کے اوپر علم کا سایہ، جس کے اوپر علم اور عمل کا سایہ، جس کے اوپر علم اور عمل اور خلوص کا سایہ، یہ ہیں وہ لوگ جو ان اندھیروں سے نکل کر جنت کی طرف جائیں، کیونکہ ان کی پہچان علم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں جو میں جانتا ہوں، جس کا مطلب ہے جو ہون ریزی نہیں کرتا، جو فساد برپا نہیں کرتا، جو غیبت نہیں کرتا، جو چغلی نہیں کرتا، جو لڑائی جھگڑا نہیں کرواتا، وہ کن لوگوں میں سے ہوگا؟ اسی میں سے جس کو اللہ کریم نے سجدہ کروایا تھا فرشتوں سے کہ جھک جاؤ اس آدم کے آگے، کیونکہ یہ مثال ہوگی اس دنیا میں کہ یہ لڑائی جھگڑا نہیں، فساد نہیں، یہ میرے ساتھ محبت کرے گا، میرے ساتھ محبت کر کے اپنی گردن تک ڈگوا دے گا، شہادت کا درجہ بھی پانے کی کوشش کرے گا کیونکہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ مقام میں مشاہدہ مجاہدے سے حاصل ہوتا ہے، جیسے میں نے ابھی سمجھایا کہ جب ہم نماز پڑھنا شروع کریں گے پھر نماز ہمیں خود آنی شروع ہو جائے گی کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، ہمیں خود بتائے گی کہ یہ عمل کرو، نہیں کیا تو نماز نہیں ہوئی۔ جس بندے کو نماز نے نہیں ابھی تک سکھایا کہ بھئی مجھے پڑھنے میں تم نے یہ غلطی کر دی، یعنی ہم لوگوں نے نہیں چلو سمجھایا، آپ کو سمجھ نہیں آیا، آپ نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر ہم آپ کے دشمن ہوں۔ ہمیں سکھانا پڑے گا ایک ایک بچے کو، اور آپ کو فرض کریں یہ بچے مثال کے طور پر آتے ہیں عصر کے وقت، عصر و مغرب کے درمیان آ جاتے، میں ان سے کچھ نہ کچھ باتیں کرتا، انہوں نے کبھی نہیں کہا آج آپ نے ہمیں کچھ سکھایا نہیں، ہم حالی گھر چلے گئے۔ انہوں نے کبھی آ کر نہیں کہا کہ بھئی آپ نے کل بتایا تھا نا یہ سبق میں یاد کر کے آیا ہوں، یہ مجھے یاد ہے۔ چاہیے تو ان کو یہ بات کریں مجھ سے کہ بھی آپ نے کل یہ بتایا تھا نا، آگے بھی کچھ بتائیں۔ مزہ تو مجھے آئے گا یار مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں خود کہوں گا یار اچھا میں اگلا سکھاتا ہوں تمہیں سبق، یہ سیکھ لیا ہوا ہے، یہ سیکھ لیا ہوا ہے، کیونکہ میں بہت کچھ سکھا چکا ہوتا ہوں، پھر واپس آنا پڑتا ہے پتہ نہیں کیا کیا سکھایا اور کیا کیا نہیں سکھایا۔ میں نے آگے بتایا کہ ہم ریوائز کرتے رہے، نمازیں وغیرہ سارا کچھ ریوائز کرتے، لیکن پھر دوبارہ آنا پڑتا ہے، جس کا مطلب ہوا کہ میں ان کو اگلا سبق پڑھایا ہے اس وقت میں اس جملے سے کہ بیٹا تمہیں بتانا چاہیے، یہ کل ہم نے یہ سنا تھا، آج بھی آپ کچھ سنائیں، میں نے یہ یاد کر لیا تھا۔ اگر یہ کہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انسان کی جو استاد ہے اس کی توجہ شاگرد کی طرف ہوتی ہے کہ میرا شاگرد سیکھنے والا ہے بھائی، ورنہ تو نہیں ہوگی۔ پوچھنا چاہیے کہ بھئی ہمیں اگلا سبق نہیں دیا، فرض کریں میں ایک دن نہیں آیا تو آپ کو تکلیف ہونی چاہیے، آج آیا نہیں، کچھ سیکھا نہیں، آج میں خالی چلا گیا ہوں یار، آج میرا آنا جو ہے نا قبول نہیں ہوا یار۔ بندے کو اگر یہ درد پیدا نہ ہو تو اس کا مطلب ابھی اسے وہ ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوا۔ ہم اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ کے بعد جاتے تھے تو ہم ان کا انتظار کرتے تھے کہ کوئی آئیں گے تو بات سنائیں، کوئی آئیں گے تو نئی بات کریں، ہم سیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ اتنی دور کا سفر، یہاں سے 14-15 گھنٹے کا سفر کرنا، مقصد یہ تھا کہ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کا یہاں پر آنے کا مقصد کچھ سیکھنا ہے کہ ہم کچھ سیکھ کر جائیں۔ تو مقام مشاہدہ مجاہدے سے حاصل ہوتا ہے، جد و جہد کرنے سے حاصل ہوتا ہے، نمازیں پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اپنی بات چھوڑ کر کے یار آج نہیں رہنے دو، نماز چھوڑ دیتے ہیں، نہیں۔ جب یہ دل کہے تو سمجھ لینا چاہیے شیطان میرا ساتھی بن گیا ہے، اور جو آپ کی نمازیں چھڑوائے وہ آپ کا دشمن ہے، وہی شیطان۔ اگر آپ کے ماں باپ بھی آپ کی نمازیں چھڑائیں تو کہیں میں نماز نہیں چھوڑوں گا، پر آپ کو بھی نہیں چھوڑوں گا، یہ نہیں کہ میں تانوں چھڑ دوں گا نماز نہیں، انہوں نے کہا میں نماز نہیں چھوڑوں گا، مجھے نماز پڑھنے کا شوق ہے، میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ جیسے میں نے ابھی بتایا نا کہ جب کوئی بندہ سیکھنے والا آتا ہے نا، اور جو جذبے سے آتا ہے اور سیکھنا چاہتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ بیٹے خود ہادی ہے، جو طلب رکھتا ہے طالب کو مطلوب تک لے کے جاتی ہے، اس لیے جب طلب رکھتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے راستہ دکھاتا چلا جاتا ہے۔ میں نے آج تک ابھی میرا رستہ رکا نہیں، آج تک نہیں رکا، میں مسلسل سفر میں ہوں، مسلسل کام کر رہا ہوں اور مسلسل ہی چل رہا ہوں، رکتا نہیں، کبھی نہیں رکا۔ اس لیے میں نے ایک نا جملہ کہا تھا کہ جس دن
میں تبلیغ کا کام نہ کروں میری موت کا دن. اور یہ اس جملے پر ایک مفتی صاحب تھے کراچی کے، نام مجھے ان کا بھول کے، جب ان کے پاس ہماری معرفت کتاب گئی، اس نے وہ جملہ پڑھا نا، تو انہوں نے حاجی ذوالفقار صاحب سے کہا، کہنے لگا یار میں نے تمہیں لکھ کر نہیں دینا تھا، مجھے اس جملے نے بے قرار کر دیا کہ اس بندے نے کہا کیا کہ جس دن میں تبلیغ نہ کروں میری موت کا دن ہے. کیا جملہ لکھ دی کہ میں مر جاؤں گا اگر میں نے تبلیغ نہ کی، کیونکہ میری سانسیں تبلیغ سے چل رہی ہیں. کیونکہ جب پیر و مرشد نے حکم دیا دین کا کام کرنا ہے، تو اس کے بعد پھر آنکھ کھل گئی، پھر دین کا ہی کام کرتے رہے. باقی تو پھر سارا کچھ ہوتا ہی رہا ساتھ ساتھ، لیکن اصل مقصد دین کا ہی کام کرنا ہے. میں نے آگے بتایا کہ ہم نا ذرا سخت مزاج کے ہیں. اگر یہ دل میں آ جائے نا کہ میرا اور آپ کا تعلق دنیا کے لیے ہے، تو پھر دشمنی شروع ہو جائے گی آپ سے بھی اپنے آپ سے بھی، کہ میرا تعلق دین سے نہیں ہے. جیسے میں نے ماہانہ محفل پر کہا تھا کہ ذیشان نے اپنے والد کا جنازہ پڑھایا، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ میں نے اپنی نسلوں کو سکھانے والوں کو امام بنا دیا. یہی میرا مقصد تھا، یہی میرا مقصد تھا کہ جنازے پڑھاؤ. میں نے بتایا کہ فرحان کے جنازے پر میں نے جب جنازہ پڑھا کے میں نے اس کو کہا نا کامران دعا کرو، اور جب اس نے دعا کی نا تو مجھے سمجھ آیا کہ زبان اس کے لفظ میرے بولتے ہیں، یعنی اندر ہی اندر لفظ میرے بولتے ہیں. یہ سیکھا ہوا ہے بھائی، یہ اس طرح نہیں ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ آیا تو ڈنگ ڈباؤ نکل گیا. یہ ان کے اندر بات رواں دواں ہو جاتی ہے، لفظ جانے شروع کر دیتے ہیں. تو میں نے اس لیے کہا میں کامیاب ہو گیا بھائی. جیسے وہ کہتے ہیں نا وہ نیزہ لگا تو وہ جان جانے لگی، کہنے لگا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو میں بھی یہی سمجھا کہ یار میں کامیاب ہو گیا. بھائی ہم مولوی تھوڑی تھے، ہم مدرسے میں تو پڑھاتے نہیں تھے. اب یہاں پر آپ دیکھیں ایک ایک مسجد میں جتنے نمازی ہوں گے ایک بھی امام نہیں بنتا، ڈرپوک لوگ. اور یہاں پر بھائی تو کہو چل بھائی جمعہ پڑھا دے، وہ جمعہ پڑھا دے گا. کیوں؟ آگے آتے ہیں. ڈرنا کس بات کو؟ حالانکہ میں نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ بھائی سارے جمعہ پڑھائیں، اس کے باوجود بھی کئی نہیں پڑھاتے. پھر وہی روٹین آ جاتی ہے، کہتے ہیں جڑا دیکھتا پہ آگے بڑھنا نہیں نہ ہوتا. قدم ڈرپوک آگے بڑھنے والا قدم نہیں رکھتے، تو رکھنا چاہیے. میں نے آگے بتایا کہ جس دن تبلیغ نہ کروں میری موت کا دن ہے، کہ آج بات ہی نہیں کر سکا یا اللہ تیرے لیے، آج کچھ کہہ نہیں سکا تیرے لیے. کہنا چاہیے یار، کیا فرق پڑتا. میں آگے سمجھا رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں مولوی کو اچھا نہیں ملا، سمجھانے والا اچھا نہیں ملا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی سیکھنے والا نہیں ملا، ہم سکھانے والے ہیں، ہمیں سیکھنے والا نہیں ملا. اگر کوئی مولوی کہتا ہے لوگ سیکھنا نہیں چاہتے، میں کہ لوگ سیکھنا نہیں چاہتے، تم سکھانا چاہتے ہو، سکھاؤ. اسی چیز کو مد نظر رکھ کر سکھاؤ کہ لوگ سیکھنا نہیں چاہتے، ہم نے سکھانا ہے. کہ بیٹے مجھے نہیں معلوم آپ سیکھنا چاہتے تھے کہ نہیں چاہتے تھے، میں نے سکھانا ہی چاہا. جب میں سکھانے پر نکلا ہوں گا تو نئی سے نئی بات بتاؤں گا نا کہ یار یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے بتاؤں گا. اس لیے کہا گیا مقام میں مشاہدہ مجاہدے سے حاصل ہوتا ہے، جد و جہد کرنے سے حاصل ہوتا ہے، دوڑ لگانے سے حاصل ہوتا ہے، طلب سے حاصل ہوتا ہے، اپنی بات چھوڑ کر رب کی بات ماننے سے حاصل ہوتا ہے، کمزوریاں دور کرنے سے حاصل ہوتا ہے. فرض کریں آپ کوئی غلطی کرتے ہیں، آپ کو پتہ بھی لگ جاتا ہے میں نے غلطی کی، اس کے بعد باوجود بھی میں جھاڑ بھی ڈالتا ہوں، راشد تم نے یہ کیوں کیا، تم نے یہ کیوں کیا. تو اس کا کام کیا بنے گا؟ اس کے کہا ہاں غلطی ہو گئی پر میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا، سمجھنا چاہوں پر جاؤں گا نہیں. یہ ہے طریقے کا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک عالم صاحب تھے، تو پتہ نہیں کون سے مسئلے پر انہوں نے میری واہ چھانڈ لائی، گلاں کیتیاں بڑی. میں باہر نکلا، کہتے برا تو نہیں منایا. میں کہ اس کاموں سے برا نہیں مناتا، میری غلطی ہے، اگر ٹھیک ہو جاؤں گا ٹھیک ہو جائے گا. غلطی پر ہی کرو گے نا. اگر میں ٹھیک ہوں تب بھی تو نہیں کیا کہتے سزا ملتی. سزا اسی وقت ملتی ہے جب میں غلط ہوں. تو میں جب غلط نہیں رہوں گا تو سزا نہیں ملے گی. وہی بات نہیں آپ نے کر لی تو کون سا فرق پڑتا ہے؟ میں کون سا بھاگنے والوں میں سے. دفتر میں تھا تو میں جلدی نکل گیا، کوئی وجہ تھی. تو پی این تھا نا جو ہمارا، وہ کہنا مولوی صاحب داڑھی رکھی جے، تسی کل نکل گئے سو جلدی بھج گئے سو. میں کہا تیرا کیا حال ہے، داڑھی کٹا کے بجا؟ کیا چاہتا تھا؟ یعنی داڑھی کو پنچ کیوں کر رہا ہے؟
تو تنگ کرنے والی بات ہوتی ہے نا. تو ہم ان میں سے نہیں تھے کوئی کہتے کہ پنج کریں گے تو میں تیرا لڑ پاؤں گا. میں کہتے رہا کہ یار ہر چیز اپنے اوپر لاگو کرنی چاہیے کہ اگر کوئی جواب دے گا تو اس سے بہتر جواب دے دیں گے، لیکن بھاگنا نہیں ہے. یہ راستہ وہ ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ سے نہ بھاگو، اللہ کی طرف بھاگو، دوڑو، اس سے ادھر نہیں جانا. تو مقام مشاہدہ مجاہدے سے حاصل ہوتا ہے. مجاہدہ سمجھ گئے نا؟ جد و جہد کرنا، رب کی طرف دوڑنا، قرآن و سنت کی طرف دوڑنا، سیکھنا، سکھانا، علم، عمل، خلوص. پھر کبھی دل وہ کہتے ہیں کہ نا موج میں ہو، کوئی موج میں ہو جس کی ہم باتیں کر رہے ہیں تو وہ ہمیں اپنا دیدار بھی کروا دے. یعنی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہو جائے، ان آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے ہو جائے، خواب میں ہو جائے کہ بھئی تم ہماری باتیں کرتے ہو، چلو تم تھوڑا جا مشاہدہ کروا دیں. کیا بات. وہ غیب جو ہے، وہ غیب رحمت للعالمین، وہ غیب ظاہر ہو جائے جو نظر نہیں آتا ہمیں نظر آ جائے. سمجھ آئے کہ نہیں؟ دوسری چیزیں محسوس کرنے کی ہوتی کہ بھئی پیچھے کیا تھا، اب کیا ہوں. کہ جب ہم پچھلے کو دیکھتے کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں تھے، اب کیا ہوں، بہت ٹھیک ہوں. اللہ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمتیں دی ہیں، برکتیں دی ہیں، خوشیاں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں. اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ ہمارا بال 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 لوں لوں تیری رحمتوں کے، تیری رحمتوں کا شکریہ ادا کرے، تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کرے، اور ہمیشہ الحمد پڑھتا نظر آئے. کہتے ہیں یہ پردہ دلائل سے نہیں ہٹتا. ابھی میں آپ کو دلیلیں دے رہا ہوں، یار اس طرح سیکھو، اس طرح سیکھو، اس طرح سیکھو، یہ بھی میں دلائل دے رہا ہوں. کہتے ہیں دلائل سے نہیں، کچھ ہوتی ہے باتیں وہ دلائل تک ہی جاری رہتی ہے، نہیں، دلائل سے ہٹ کر جب عمل پر آتا ہے نا پھر پردے ہٹتے. اس لیے کہا گیا کہ یہ پردہ دلائل سے نہیں ہٹتا. جو شخص نبوت کے واسطے کے بغیر محض عقلی دلائل سے وصول اللہ کی کوشش کرے گا اس کے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ عقل کا وہ ہاتھ جو اس پردے کو ہٹانے کی کوشش کرے گا خدائی تلوار وہ ہاتھ ہی کاٹ دے گی. نبی کریم کی تعلیم کے بغیر، نبی کریم کی سنت کے بغیر عقلی دلائل سے عقل دے نال لا کے اللہ تک ملنے کی کوشش کرو گے نہیں ہوئے گا. یہاں واسطہ بہت ضروری ہے، وسیلہ بہت ضروری ہے، نسبت بہت ضروری ہے. روک لیتی ہیں ان کی نسبت تیر جو ہم پر چلتے ہیں. تو اس لیے نسبت بہت ضروری ہے، محبت بہت ضروری ہے، رسول اللہ بہت ضروری ہے. اس لیے النبی الاولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب، کیونکہ ہم ان کو نہیں دیکھتے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور جو ہیں وہ ہمارا مشاہدہ ضرور کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ حضور کو ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. آج اس نے نماز پڑھی تھی، آج اس نے یہ کیا تھا، آج اس نے یہ کیا تھا، ان کو خبر ہوتی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اے بے خبر ذرا اپنی خبر لے کہ تجھ سے کوئی، تیری کوئی خبر رکھتا ہے. یہ نہ سمجھ مجھے کوئی نہیں جانتا، نہیں بیٹے، پتہ پتہ آپ کو جانتا ہے. آپ جس زمین سے گزرے نا اس زمین کا ٹکڑا بھی آپ کو جانتا ہے کہ میرے اوپر سے اللہ والا گزرا تھا. یہ نہ سمجھے کہ آپ کو کوئی جانتا نہیں. جس وقت کوئی اللہ اللہ کرنے والا زمین کے ٹکڑے سے گزرتا ہے تو یہ ٹکڑا اس ٹکڑے سے پوچھے گا اور تیرے سے کوئی اللہ والا گزرے ہے؟ آج میرے سے ایک بندہ گزرے، اللہ اللہ کر دیں، ذکر کر دیں، درود پاک پڑھ دیں، آج گزرے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی فرماتا ہے ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے کہتا ہے تیرے اوپر سے کوئی اللہ والا گزرا ہے؟ کہتا ہے نہیں یار میرے اوپر سے نہیں گزرا. آپ کا اللہ اللہ کرنا، نماز پڑھنا کسی بھی جگہ پر، یہ اس زمین کو فخر دیتا ہے، عزت دیتا ہے. آپ عزت دینے والے ہیں اس زمین کو. جہاں آپ نماز پڑھ لیں زمین کو عزت ملتی ہے، زمین خوش ہوتی ہے، شکر ہے یا اللہ میرے اندر کسی نے زندگی پیدا کر دی. قیمت کس کی ہے؟ تیری. جسے سجدہ کرنا ہے، جس نے جھکنا ہے، جس نے نماز پڑھنی، جس نے اللہ اللہ کرنا ہے، قیمت بیٹے تیری ہے، زمین کی تو نہیں. زمین تو تیری وجہ سے ہے. فرشتے جب تیرے اعمال اٹھا کے جاتے ہیں نا کہتے کیا بات ہے، کیونکہ جس وقت بندہ مر جاتا ہے نا زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے. زمین اس لیے روتی ہے کہ میرے اوپر وہ سجدے کرنے والا چلا گیا، مجھے خوش کرنے والا چلا گیا. اور آسمان کہتا ہے اب میں کس کے اعمال اٹھا کے جاؤں گا یار، کیونکہ آسمان سے جاتے تھے نا وہ اعمال، تو یار ادھر سے گزرے گا کوئی نہیں. اب ہماری بات جب سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے تو طاقت تیری ہے، لگا کر دکھا نا، لگا کر دکھا. تو بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، یار کیا بات ہے، لگا دیا جی درخت. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نہ لگے. ہماری باتوں سے تو دریا بہہ جاتے ہیں وہاں پر. ہمارے ایک آنسو کے قطرے سے
سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بل نہیں کوئی نہیں. ہم کہیں کہ ایسا نہیں ہے. تو جو شخص نبوت کے واسطے کے بغیر محض عقلی دلائل سے اللہ تعالیٰ کو ملنے کی کوشش کرے گا، رسول اللہ کوشش کرے گا، اس کے لیے ہلاکت ہے. کیونکہ عقل کا وہ ہاتھ جو اس پردے کو ہٹانے کی کوشش کرے گا نہیں اٹھے گا، نسبت کے بغیر نہیں، نبی کے بغیر نہیں. اگر تیرے دل میں خیال پیدا ہو جائے کہ تو نیکوکار ہے اور تجھے نبی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے، تو جان لے کہ تو گمراہ ہے. کیونکہ ہمیں نیکیوں سے نہیں بلکہ نبی کے وسیلے سے جنت میں جانا. یہ دل میں خیال پیدا، میں نیک ہو گیا میں سدھے جنت جاؤں گا، نبی کی شفاعت کی ضرورت ہے. ہمیں ہر لمحہ نبی کی شفاعت کی ضرورت ہوگی اور ہے. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم نے جنت میں اللہ کی رحمت سے جانا. یہ حکم ہم مانیں گے نماز روزہ، لیکن اصل کیا ہے کہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہم کہیں گے یا اللہ جانا سی تیری وجہ نہ نہیں، اپنے عملہ کی وجہ نہ نہیں، لیکن کیونکہ تیرا حکم ہے اس لیے میں اس حکم کو مانتا بھی رہوں گا اور امید رکھوں گا کہ میرا یہاں اٹھنا بیٹھنا نمازیں پڑھنا تیری بارگاہ میں قبول ہو، اور تو کل فرمائے تو کام بن جائے، جاؤ جنت کی طرف. تو اس لیے کیا کہتے ہیں کہ عقل کے ہاتھ سے یہ پردہ ہٹانے کی کوشش دراصل ممکن ہی نہیں. یہ اس طرح کی فردی بات ہے جیسے کوئی کہے کہ اگر ذرا عجیب و غریب گل کر دیتے نا کسی وقت تو پھر وہ سمجھ نہیں آتی. کہتے ہیں یہ اس طرح کی فرضی بات ہے جیسے کوئی کہے کہ اگر حالہ کے ہنسی ہوتے تو وہ ہالو بن جاتے، اگر اس کے ٹیسٹیکلز ہوتے تو وہ بھی ہالو بن جاتے. وہ ناممکن ہے. عورت مرد نہیں بنتی، مرد عورت نہیں بنتا. زبانی دلائل سے مشاہدے تک پہنچنے کے لیے اگر میں 20 سال کا فاصلہ بتاؤں تو وہ بھی کم ہے. کہیں مشاہدے کی دوری سے گبراہ کر اس کی کوشش نہ چھوڑ بیٹھنا کہ یار میرے سے سرکار کی زیارت کبھی ہوئی نہیں ہے، میں نیک بندہ ہی نہیں ہوں. کیونکہ ہمارا مقصد حضور کی زیارت نہیں ہے، حکم الہی پر زور لگانا، باقی جو ہے اللہ کی مرضی ہے. ورنہ اتنے لوگ پاگل ہو جاتے تھے. میں نے آگے بھی کئی دفعہ بتایا کہ ایک بندہ اعتکاف میں بیٹھا، کسی نے ایسے کہہ دیا جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے نا اسے 10 دنوں میں رات کو حضور کی زیارت ہو جاتی. وہ بیٹھ گیا، جب وہ سائرن بجا عید کا کہ بھئی عید ہو گئی ہے، رات آج چاند رات ہے، انہوں نے کہا میں تو نیک ہی نہیں تھا، میری تو عبادت ہی قبول نہیں ہوئی. اس نے پسٹل لے کر گولی مار لیا اپنے. بیوقوف نہ ہو تو کس نے کہا یہ کوئی حدیث ہے؟ یاد رکھیے گا زیارتیں کیا کہتے ہیں اللہ کی توفیق سے ہیں، اگر نہ بھی ہوں تو آپ کی ولایت میں کوئی شک نہیں. جیسے اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے، ساری زندگی نہیں ہے، وہ حج نہ کرے تو کوئی گناہ ہے؟ نہیں. اس کا کوئی رتبہ کم ہے؟ نہیں. اس کے فرائض کم ہیں؟ نہیں. جو اس پر فرض تھا، نماز وہ تو پڑھ رہا ہے، حج تو اس پر فرض ہے جس کے پاس پیسے تھے. اب یہ حج آپ نے ادا نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے اس لیے نہیں کھلیں گے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے اور آپ حج نہیں کر سکے. اگر آپ حج نہیں کر سکے لیکن نمازیں پڑھتے رہے، اس ایک کے صدقے میں 8 دروازے کھلیں. اس لیے کیونکہ بیٹے آپ پر فرض نہیں نہ تھا، جو فرض تھا وہ تو آپ نے پورا کیا، اور جب وہ فرض پورا کیا تو آپ نے ایک فرض کے ساتھ ساتھ باقی سارے دروازے خود ہی کھلوا لے. کیونکہ میرے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، زکوٰۃ تھے ہی نہیں. بات سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ کہ بھائی زکوٰۃ دینے کے پیسے نہیں تھے تو اس کا مطلب مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی، لیکن اگر ہوتی تو میں دیتا. کیوں؟ کہ مجھ پر نماز فرض تھی، میں نے نماز پڑھی ہے، اس لیے اگر وہ پڑھی ہے تو وہ بھی ہوتے تو وہ بھی کر دیتے. اسی ایک سے ہی سارا دروازہ کھلے. چھوٹا سمجھ میں آ گیا؟ کیونکہ اکثر میرے ذہن میں بھی تو آ سکتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات نا بیٹھے بیٹھے ایک نقطہ دے دیتا ہے کہ اگر انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے یار میں تو زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، میں نے تو جہاد بھی کبھی نہیں کیا، اور میں نے کیا کہتے ہیں حج بھی کبھی نہیں کیا، تو میرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلیں گے؟ بالکل کھلیں گے. جو چیز تجھ پر فرض تھی تو نے پوری کی. یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے آزماتا اس کام سے تو وہ بھی کر دیتا. اس لیے عمرے کی قدر و قیمت اپنی جگہ پر ہے، لیکن حج کی قدر و قیمت اپنی جگہ پر ہے. حج فرض ہے. بہت اچھا کیا آپ لوگوں نے، سب سے پہلے حج اڑا دیا. چلو جی یا اللہ تیرا شکر، حج کرنے جانا فرض پہلے ادا کرتے ہیں. مجھے بھی یہ شوق، وہ کہتا ہے 40 سال کی عمر میں کہا یار، وہ کہتے ہیں 40 سال تو بس شیطان ہاتھ پھیر جاتا ہے. میں کہا یار 40 سال سے پہلے حج ضرور کر لینا.
رولے رولے پڑے، میں کو میں جانا ہے 2008 میں 40 سال کا ہونے لگا ہوں، میں نے حج کرنے جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی کر کے آگے میں کہا شکر ہے یار، کیونکہ مجھے بھی بڑا شوق ہے نا جنت کے 8 دروازے کھٹکھٹانے کا، کہ میرے واسطے کھلتے ہیں ادھر لنگ جائے ادھر لنگ جائے ادھر لنگ جائے، مزہ آتا ہے. سارے کہتے ہیں یار برکت سانو دیں یار، تھوڑا جہا تیری مہربانی ادھر لنگی ذرا، مزہ آتا ہے نا. اس کھیڈ میں بھی بڑا مزہ آتا ہو. میں ایک اور مثال دیتا ہوں نا، کہ بھائی سارے کہتے ہوں یا ادھر سے یار ادھر گزر، یا اللہ میرے ذرا 7-8 جوسے بنانا میں سارے تو گزرا. نہیں اللہ تیری مہربانی، کیونکہ سارا کچھ ممکن ہے، ہر چیز ممکن ہے. وہاں پر جو چاہو گے وہ ہوگا. عقل بڑھا لو، کیونکہ منگنے بڑا مزہ آئے گا. جتنی آپ کی عقل ہوگی نا اس کے مطابق آپ نے مانگنا ہے. اس لیے عقل بڑھائیں گے نا، شوق کریں گے کہ یار یہ اگے تیز ہوتی جائے گی. وہی چیزیں آپ کو وہی مل جائیں گی کہ بھائی اس نے یہ سوچا تھا، اس کو ایسے کر. جیسے یا اللہ ذرا 7-8 جسے کر، میں سارے دروازے لنگ جائے، ذرا خوش ہو جائیں گے، ذرا میں لنگ جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھتا فرمائے، ہمیں رحمتیں دے، برکتیں دے، خوشیاں دے، نعمتیں دے، ہماری ہر کمی دور کرے، ہمارے ہر گناہ کو معاف کرے، ہمیں جنت کا قیدی بنائے، جہنم سے محفوظ رکھے، ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے. الہ ہے، معبود ہے، ہمارا سہارا ہے، اور وہ سہارا ہے جو کبھی گرنے نہیں دیتا، بات کرنے پر ہماری بات بنا دیتا ہے، کبھی غلاظت میں جانے نہیں دیتا، ہدایت کے دروازے ہم پر کھول دیتا ہے، بات کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، اور امیدیں کا عمل ہے. جو ہم مانگتے ہیں وہ سارا کے سارا ملتا نظر آئے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.